ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج کی نشست میں ہم اس بات کو جانیں گے کہ کیا اسلام میں خودکشی کرنا جائز ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے لوگ خودکشی کو بہت سارے مسائل کا حل سمجھتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جب انہیں تکلیف پہنچتی ہے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں تو سوچتے ہیں خودکشی کر لیں گے، جان کو سکون مل جائے گا، روح کو قرار مل جائے گا۔ حالانکہ انسان کا اپنا جسم اور جان اس کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، یہ کسبی نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ایک امانت ہے، اور یہ زندگی اللہ رب العالمین کی ایک ایسی عظیم نعمت ہے جو بقیہ تمام نعمتوں کے لیے اساس کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے تمام افراد معاشرہ کو اس امر کا پابند بنایا ہے کہ وہ بہر صورت اس زندگی کی حفاظت کریں، خودکشی نہ کریں، اپنی زندگی کو ختم نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے اس سلسلے میں قرآن کریم سورۃ النساء سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 29 اور 30 کے اندر بیان فرمایا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی جان کو قتل نہ کرو، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک رب العالمین تم پر رحم کرنے والا ہے، اور جو شخص ظلم و زیادتی کرتے ہوئے ایسا کرے گا ہم ایسے انسان کو جہنم کی آگ کے اندر داخل کریں گے، وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ رب العالمین پر نہایت ہی آسان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر القرآن العظیم میں، امام فخر الدین رازی نے التفسیر الکبیر میں، امام بغوی نے معالم التنزیل میں، اور امام ثعلبی نے الجواہر الحسان فی تفسیر القرآن میں خودکشی کی حرمت پر مبنی احادیث کو درج کیے ہیں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ مفسرین کے نزدیک بھی یہ آیت خودکشی کی حرمت و ممانعت پر دلالت کرتی ہے۔ جس انسان نے اپنی جان کو ختم کر دیا، خنجر کا استعمال کیا، چھری کا استعمال کیا، بارود سے بھری ہوئی گاڑی کا استعمال کیا، دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑا دردناک عذاب ہے۔ قیامت کے دن ایسے لوگ جو اس دنیا کے اندر خودکشی کرتے ہیں، چاہے جس چیز کو بھی وہ استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن وہ اس چیز کو استعمال کرتے رہیں گے۔ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے لا کر کے ختم کر دیا، قیامت کے دن وہ اس عمل کو دہراتا رہے گا۔ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے پنکھے پر لٹکا لیا، قیامت کے دن وہ اپنے آپ کو پنکھے پر لٹکاتا رہے گا۔ اگر کسی انسان نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے، اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے چھری کا استعمال کیا، قیامت کے دن وہ چھری کا استعمال کرتا رہے گا۔ اس تعلق سے حدیث صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5778 کے اندر موجود ہے۔ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جہنم يتردى فيه خالدا مخلدا فيها ابدا۔ جس نے اپنی جان کو ہلاک کرنے کے لیے کسی پہاڑ سے نیچے گرایا، قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گراتا رہے گا۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے، اپنی جان کو ختم کرنے کے لیے زہر کا استعمال کیا، قیامت کے دن اس کے ہاتھ میں زہر کا پیالہ ہوگا، وہ اس کو پیتا رہے گا۔ اور جس انسان نے اپنے آپ کو ختم کرنے کے لیے خنجر کا استعمال کیا، اس کے ہاتھ میں خنجر ہوگا، جس خنجر کو وہ اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری کتاب الطب حدیث نمبر 5778 کے اندر موجود ہے۔ تو کتنا خطرناک انجام ہے ان لوگوں کے لیے جو اس دنیا کے اندر خودکشی کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے لا کر کے ختم کر دیتے ہیں، اپنے آپ کو پنکھے میں لٹکا لیتے ہیں، سمندر میں کود کر کے اپنی جان دے دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے کتنا خطرناک انجام ہونے والا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ دنیا کے اندر مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، اپنی جان کو ختم کر دیں گے، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اور مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، روح کو سکون مل جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، بلکہ جو آدمی خودکشی کرتا ہے اس کی جان مرنے کے بعد تڑپتی رہتی ہے، اس کی روح کو قرار نہیں ملتا، اس کی روح کو سکون نہیں ملتا۔ اور بہت سارے لوگ یہ کام اپنے امیروں کی اطاعت کے نشے میں ڈوب کر کے کرتے ہیں، سول آبادیوں پر حملہ کرتے ہیں، اپنی جان کو ہلاک کر کے ہزاروں معصوموں کی جانوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اسلام اس تعلق سے کیا کہتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الامارہ حدیث نمبر 1840 کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ روانہ کیا، فوجی دستہ روانہ کیا، جس کا امیر ایک انصاری صحابی کو مقرر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو حکم دیا تھا کہ اپنے امیر کی اطاعت کرنا، فوجیوں کو حکم دیا تھا کہ تم سارے کے سارے اپنے امیر کی اطاعت کرنا۔ فوجی دستہ روانہ ہوا، لشکر روانہ ہوا، راستے میں امیر کسی وجہ سے غصہ ہو گیا۔ امیر نے فوجیوں سے فرمایا کہ تم لوگ لکڑیاں جمع کرو، چنانچہ لکڑیاں جمع کی، کہا کہ اس کے اندر آگ لگا دو، چنانچہ لکڑیوں میں آگ لگا دی گئی۔ امیر نے فوجیوں سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم لوگوں کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ تمام نے کہا کیوں نہیں؟ امیر نے کہا کہ میری اطاعت کرتے ہوئے فدخلوہا، اس آگ کے اندر داخل ہو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں نظر بعضهم الی بعض، فوجی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، قریب تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فوجی اس آگ کے اندر کود جائیں گے، کہ بعض نے بعض سے کہا کہ ہم نے اسی آگ سے بچنے کے لیے اسلام کو قبول کیا ہے، اس آگ کے اندر کیوں کودیں گے؟ بات لمبی ہو گئی، بحث طویل ہو گئی کہ امیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور آگ بجھا دی گئی۔ اور جب وہ لوگ واپس مدینہ کے اندر پلٹے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعے کو رکھا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا لو دخلوها ما خرجوا منها انما الطاعة في المعروف، اگر لوگ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہوئے اس آگ کے اندر کود جاتے تو کبھی بھی اس آگ سے نہیں نکل پاتے۔ انما الطاعة في المعروف، اطاعت معروف میں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی صحیح مسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ایسے تمام خودکش بمباروں کو سوچنا چاہیے جو سول آبادیوں پر اپنے امیر کی اطاعت کے نشے میں ڈوب کر کے سول آبادیوں پر حملہ کر دیتے ہیں۔ ایسے تمام کے تمام لوگوں کو سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے کہ ہمارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ رب العالمین ہم تمام کو خودکشی جیسے سنگین جرم سے بچائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔